Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is lecture 18. So as usual, we will revise first lecture 17. So lecture 17 was about ratios, accounting ratios. So first of all, I would like to know from you, کیا ریوائز کر کے آئے ہیں آپ لوگ یا نہیں آئے؟ جو کچھ میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ لیکچر 17 کی کچھ امپورٹنٹ ریشوز ہیں. کون سی امپورٹنٹ ریشوز ہیں؟ جی ہاں، ریشوز کمپنیز کیلکولیٹ کیوں کرتی ہیں اور کہاں سے ریشوز کا ڈیٹا آتا ہے؟ ریشوز کا ڈیٹا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے آتا ہے، رائٹ. اینڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کون کون سی ہوتی ہیں؟ 3 میجر ٹائپس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. One is IS, income statement. Old name is trading and profit and loss account. Good. Second is statement of financial position, balance sheet. And third is statement of cash flow, fund flow statement. Financial analysis کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ڈسکس کیا تھا، ہم نے IS کو ڈسکس کیا، ہم نے SFP کو ڈسکس کیا، ہم نے کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کیا. جب تک آپ کو آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے مائنڈ میں IS کی کلیئر پکچر نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کی کلیئر پکچر نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کی کلیئر پکچر نہیں ہے، اور ان کی جو مین میجر کیٹیگریز ہیں، جو مین اس میں آئٹمز ہیں، اس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے، آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو انالیسس نہیں کر سکتے. آپ انالیسس کے لیے ضروری ہے آپ کو فائنینشیل ریشوز کے بارے میں پتہ ہو، اور فائنینشیل ریشوز اسی وقت آپ یوز کر سکتے ہیں جب آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ڈیٹا اٹھانا آتا ہو، پک کرنا آتا ہو. جتنی بھی فائنینشیل ریشوز ہیں ان کا ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے آتا ہے. کچھ کا ڈیٹا IS سے آتا ہے، کچھ کا ڈیٹا SFP سے آتا ہے، بیلنس شیٹ سے آتا ہے. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ریشوز، کچھ امپورٹنٹ ریشوز ڈسکس کی تھیں. تو اگر آپ نے ریوائز کیا ہوا ہے تو مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ ہم نے لیکوڈیٹی ریشوز ڈسکس کیا تھا، رائٹ؟ یس، اوکے، گڈ. ہم نے پروفٹیبلٹی ریشوز ڈسکس کی تھیں. اب یہ ریشوز آپ کا جو لیول ہے، بینگ اے MBA اسٹوڈنٹ، BBA فائنل اسٹوڈنٹس، بزنس اسٹڈیز آپ کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ریشوز کن یوزز کے لیے امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل آپ نے لیکوڈیٹی ریشوز امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ. 2 لیکوڈیٹی ریشوز میں نے آپ سے ڈسکس کی تھیں. کون سی تھیں؟ گڈ. کرنٹ ریشو اینڈ کوئک ریشو. کوئک ریشو کا سیکنڈ نیم کیا ہے؟ ایسٹ ٹیسٹ ریشو. گڈ. ورکنگ کیپٹل ریشو بھی اس کو کہتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیکوڈیٹی ریشو کس کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ مطلب بزنس، آپ کا بزنس ہے، انٹرنل لوگ بھی ہیں، ایکسٹرنل بھی ہیں، شیئر ہولڈر بھی ہیں، اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں. لیکوڈیٹی ریشو کس کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ گڈ. لیکوڈیٹی ریشو آپ کو کیا بتاتی ہے؟ لیکوڈیٹی ریشوز آپ کو بتاتی ہیں کمپنی شارٹ ٹرم میں اپنے شارٹ ٹرم ابلیگیشنز کو میٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. شارٹ ٹرم ابلیگیشن، شارٹ ٹرم لائبلٹیز کو میٹ کر سکتی ہے یا نہیں. سو لیکوڈیٹی ریشو کن لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ جو آپ کے سپلائرز ہیں، ٹھیک ہے. سپلائر دیکھے گا کہ کمپنی کی لیکوڈیٹی ریشو اچھی ہے، جس میں ان کی شارٹ ٹرم جو اس کی لائبلٹیز ابلیگیشن وہ پورا کر سکتی ہیں. اور لیکوڈیٹی ریشو آئیڈیلی کیا ہوتی ہیں؟ بتائیں، آپ بتائیں. آئیڈیل لیکوڈیٹی ریشو کیا ہے؟ کرنٹ ریشو آئیڈیل کیا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا کرنٹ ریشو آئیڈیلی کیا ہونی چاہیے؟ 1:1. گڈ. اور ایسڈ ٹیسٹ ریشو آئیڈیلی کیا ہونی چاہیے؟ 2:1. ویری گڈ. اب مجھے آپ یہ بتائیں گے پروفٹیبلٹی ریشو کون سی ہیں؟ کون مجھے بتائے گا پروفٹیبلٹی ریشو کون سی ہیں؟ آپ بتائیں. جی آپ. پروفٹیبلٹی ریشو کون سی ہیں؟ کوئک. آئی ایم شیور آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا. پروفٹیبلٹی ریشو آپ پلیز. اوکے. یس. ویری گڈ. گراس پروفٹ ریشو، پروفٹ مارجن ریشو، گراس پروفٹ ریشو، نیٹ پروفٹ ریشو. گڈ. ریٹرن آن ایکوٹی ریشو، ایسٹ ٹرن اوور ریشو، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ریشو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ
یہ ریشوز جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا، یہ ریشوز اس لیے امپورٹنٹ ہے، آپ شیئر ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے، آپ نیو شیئر ہولڈر ہیں، آپ پوٹینشیل شیئر ہولڈر ہیں، آپ پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ شیئر بائی کرنا ہے، تو آپ کون سی ریشو دیکھیں گے؟ آپ کمپنی کے امپلائیز ہیں، مینیجر ہیں کسی کمپنی میں، آپ کا بھی تو انٹرسٹ ہے نا کمپنی میں، آپ کے لیے کون سی ریشو امپورٹنٹ ہے؟ بینک کون سی ریشو دیکھتا ہے آرگنائزیشنز کی؟ سپلائرز کون سے دیکھتے ہیں؟ کریڈیٹرز کون سی دیکھتے ہیں؟ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کمپنی کے فکس ایسٹس پراپرلی یوٹیلائز ہو رہے ہیں، کون سی ریشو دیکھیں گے؟ تو یہ چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھیں. We discussed all these things in detail, and at the end I advise you کہ first of all اپنی self study کریں, and after self study group discussion, and after group discussion your level is high, go and read journals, articles, publications, right. تو یہ امپورٹنٹ ہے بہت ریشوز انالیسس کا. آج وہیں سے ہم اپنا لیکچر 18 کنٹینیو کرتے ہیں. اونرشپ ریشوز. اونرشپ ریشوز کون سی ہیں؟ اونرشپ ریشوز assist the shareholders in analyzing present and future investments in a company. اونرشپ ریشوز کیا ہے؟ شیئر ہولڈر کو، اسٹاک ہولڈر کو ہیلپ کرتی ہیں پریزنٹ اور فیوچر انویسٹمنٹس کے بارے میں، کہ آپ کی پریزنٹ انویسٹمنٹ کیسی جا رہی ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا، فیوچر انویسٹمنٹس کیسی ہیں. شیئر ہولڈرز آر انٹرسٹڈ ان دی وے سرٹن ویریبلز افیکٹ دا ویلیو آف دیئر ہولڈنگس. شیئر ہولڈرز کا انٹرسٹ ہوتا ہے کون سے ایسے ویریبلز ہیں، فکسڈ ویریبلز بھی ہیں اور نان فکسڈ ویریبلز بھی ہیں، کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہماری ویلیو آف دی شیئرز جو ہیں اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں. شیئر ہولڈرز کا انٹرسٹ ان چیزوں میں ہوتا ہے. By analyzing ownership ratios, the shareholder is able to analyze the likely future market value of the stock. جب وہ انالیسس کرتے ہیں تو وہ یہ اسسٹ کرتی ہے اونرشپ ریشو کہ ان کو فیوچر کی فورکاسٹنگ مل جاتی ہے، فیوچر کے بارے میں آئیڈیا ہوتا ہے، لائکلی فیوچر مارکیٹ ویلیو آف دا اسٹاک، اپنے شیئرز کا فیوچر پرائس ان کو کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اونرشپ ریشو ان کو اتنا آئیڈیا دے دیتی ہے. 3 major grouping of ownership ratios. 3 major grouping. Ownership ratio کو 3 major grouping میں کیا ہے. ایک earning ratios first. These provide information on the earnings of the firm and how earnings affect the price of common share. These provide information on the earnings firm. Earning ratios آپ کو بتاتی ہے کمپنی کی present earning کیسی ہیں اور ارننگ کیسے افیکٹ کرتی ہے آپ کی کامن شیئر پرائس پہ. دا ارننگ ریشوز آر ارننگ پر شیئر، پرائس ارننگ ریشوز اینڈ کیپیٹلائزیشن ریٹ. ارننگ ریشوز میں کیا آتا ہے؟ ای پی ایس ارننگ پر شیئر، پی ای آر پرائس ارننگ ریشو، پی ای اینڈ کیپیٹلائزیشن ریٹ. یہ 3 چیزیں آپ کی ارننگ ریشوز میں ہیں. اونرشپ ریشو کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ کیٹیگری ارننگ ریشوز ہے جس کا مین لنک ارننگس ہے، اور ارننگ ریشوز کیا ہے؟ ارننگ پر شیئر، پرائس ارننگ ریشو اینڈ کیپیٹلائزیشن ریٹ. سیکنڈ ہے کیپیٹل اسٹرکچر ریشو، رائٹ. کیپیٹل اسٹرکچر ریشو. A firm's capital structure is a relation of debt to equity as source of the firm's asset. جو کیپیٹل اسٹرکچر ہوتا ہے، کیا مطلب ہے کیپیٹل اسٹرکچر کا؟ آپ ورڈ دیکھیں کیپیٹل اسٹرکچر، کہ آپ کی فرم کا جو فرم ہے اس میں جو سورسز ہیں، جو فائنانس ہے وہ کہاں سے آیا ہے. اوبیسلی ویری فیو فرمز ان دا ورلڈ ول ہیو 100% equity financed. Very few firms. ایسا نہیں ہے. بزنس میں ڈیٹ، ہر فرم میں ڈیٹ ہوتا ہے، ہر فرم ڈیٹ ایکوٹی ریشو کو لے کے چلتی ہے. جب ہم کیپیٹل اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فرم میں جو فائنانسڈ ہے، فرم کا جو کیپیٹل ہے اس میں کتنی ایکوٹی ہے اور کتنا ڈیٹ ہے.
کتنی آنرز اکوٹی ہے اور کتنا بینک سے یا ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے یا تھرڈ پارٹی سے آپ نے کریڈٹ لیا ہوا ہے, لون لیا ہوا ہے. A firm's capital structure is a relation of debt to equity and sources of the firm's assets. The two ratios that reflect capital structures are, two ratios جو ہیں وہ capital structure کو reflect کرتی ہیں, debt equity ratio and debt asset ratio. اگر آپ debt equity ratio calculate کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس فرم کا capital structure کیسا ہے, اور debt asset ratio بھی آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کیپٹل اسٹرکچر آف دی کمپنی. سو کیپٹل اسٹرکچر ریشیو از کوائٹ امپورٹنٹ. نمبر 3 ہے ڈیویڈنڈ ریشیوز. یہ سب چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری آنرشپ ریشیوز جو ہیں اس کو دا میجر گروپنگ آف آنرشپ ریشیو ہم نے اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ارننگ ریشیوز میں کیا ہے, کیپٹل اسٹرکچر ریشیوز میں کیا ہے, اینڈ دین ڈیویڈنڈ ریشیوز میں کیا ہے. ڈیویڈنڈ ریشیوز کیا ہے؟ These provides measures of the adequacy of dividend payments. اس کا نام ڈیویڈنڈ ریشیو deals with dividends payments. The two ratios are dividend payout and dividend yield. Dividend payout اور dividend yield. یہ جو ریشیوز ہیں یہ میجرز کرتی ہیں کہ ایڈوکیسی آف ڈیویڈنڈ پیمنٹ کتنا ایڈوکیٹ ہے, ہمارے پاس فائنانس کتنے سورسز ہیں, کتنا کیش, کتنی ریٹین ارننگس, کتنے ریزروز اویلیبل ہے فار ڈیویڈنڈ پیمنٹس. اور 2 ریشیوز کون سی ہیں اس کی؟ ڈیویڈنڈ پے آؤٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ییلڈ ریشیوز. ارننگ پر شیئر ریشیو, ارننگ پر شیئر EPS. Shareholders are concerned about the earnings that will eventually be available to pay them dividends or that are used to expand their interest in the firm because the firm retains earning. Shareholders کا جو concern ہے مین وہ یہ کہ ہمیں ڈیویڈنڈ کیسے ملے گا. That they are used to expand their interest in the firm because the firm retains earning. اگر آپ شیئر ہولڈر ہیں, آپ کی فرم ارن کر رہی ہے, ریٹین ارننگز ہیں, آپ کا ڈیفینیٹلی کنسرن ہوگا یہ ریٹین ارننگز کا کیا یوز فیوچر میں ہوگا. ریٹین ارننگز وہ ارننگز ہوتی ہیں جو آفٹر ٹیکس, آفٹر انٹرسٹ, آفٹر ڈیڈکشن آف ادر obligations of the کمپنی کے پاس وہ ارننگز ہیں جو وہ کسی اور پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ریزروز اکاؤنٹ میں رکھے ہوتے ہیں. تو شیئر ہولڈرز کا کنسرن ہوتا ہے کہ یہ ریٹین ارننگز ہیں اس سے ہمیں ڈیویڈنڈ دیا جائے. These earnings may be expressed on a per share basis. EPS ریشو, ارننگ پر شیئر ریشو میں ریٹین ارننگز اس کی کیلکولیشن کیسے آپ کریں گے؟ ارننگز پر شیئر از کیلکولیٹڈ بائی نیٹ انکم, کمپنی کی نیٹ انکم, اینڈ نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ. اگر آپ سے کہا جائے کہ ارننگ پر شیئر EPS کیلکولیٹ کریں, آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو فارمولہ پتہ ہونا چاہیے کہ EPS ریشو کیسے ارننگ پر شیئر. دیکھیں ورڈنگ دیکھیں نا, ارننگز پر شیئر, ایک شیئر سے کتنی ارننگز آپ کو مل رہی ہیں, یا کمپنی کتنی ارن کر رہا ہے ایک شیئر پہ. تو آپ کی نیٹ انکم کہاں سے ملے گی آپ کو؟ IAS سے. گڈ. انکم اسٹیٹمنٹ سے نیٹ انکم کی فگر آپ وہاں سے لیں گے. اینڈ نمبرز آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ. آؤٹ اسٹینڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ نمبرز آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ. ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں نمبر آف شیئرز, نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ. آؤٹ اسٹینڈنگ مین شیئر ایتھورائزڈ, issued and repurchased are omitted from the calculation. اس میں نہیں آئیں گے. ایتھورائز کیے ہوئے جو, ایشوڈ کر دیے ہوئے جو, اور جو ریپرچیز کیے ہوئے ٹریبلز وغیرہ جسے ریپرچیز کر دیتے ہیں, اور omitted from the calculation. ان کو نکال کے جو باقی بچتے ہیں وہ نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. سو ارننگ پر شیئر کی فگر آپ ایک تو فگر آپ لیں گے نمبر آف نیٹ انکم فرام IAS, اینڈ سیکنڈ number of shares outstanding from the
بیلنس شیٹ اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن. تو آپ اس کو جب ڈیوائڈ کریں گے نیٹ انکم کو ڈیوائڈ بائی نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ سے آپ کو ای پی ایس مل جائے گا. امپورٹنٹ ریشیو ہے, آپ کو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ ای پی ایس کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. ایئر ٹو ایئر کمپیریزن آف ارننگس پر شیئر کین بی ویری انفارمیٹیو ٹو انویسٹرز. ہر سال کی کمپیریزن کی جائے اگر آپ ارننگ پر شیئر کو, ٹھیک, یہ انویسٹر کے لیے, نیو انویسٹر کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہے. رائٹ, آپ شیئر بائی کرنا چاہ رہے ہیں اینگرو کے, اینگرو پاکستان کے آپ شیئر بائی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو ڈیفینیٹلی انٹرسٹ ہوگا کہ بتائیں ارننگ پر شیئر کتنی ہے. تو آپ صرف 1 ایئر کی ای پی ایس شاید نہ دیکھیں, یو مائٹ بی انٹرسٹڈ ان لاسٹ فیو ایئرز ای پی ایس. آپ ٹرینڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ٹرینڈ ای پی ایس کا کیا ہے. آپ لاسٹ 3 ایئرز ٹو 5 ایئرز ای پی ایس کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں اور پھر فیوچر فورکاسٹ کرتے ہیں. تو دس از امپورٹنٹ کہ ایئر ٹو ایئر کمپیریزن آف ارننگس پر شیئر کین بی ویری انفارمیٹیو, ویری یوزفل فار آل دی انویسٹرز, existing investors and potential investors as well. Yeah, اس کی ایگزامپل میں آپ کو کراتا ہوں اس کی. لیٹس سی. اوکے, یہاں پہ ہم تھوڑے ایئرز لکھ لیتے ہیں, آپ کو ذرا آسانی رہے گی اس میں. لیٹس سی ہم 19 رائٹ ہے 1984 ایئرز, 1985. یہ ارننگ پر شیئر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارننگ پر شیئر کمپنیز نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, اور اس کو آپ دیکھیں کیا انفارمیشن. 1986, 1987, 1988 and 1999. What is this? This is years. Yes. اور یہاں پر ہے فرم A and firm B and firm B. اور ان کا کیا ہے, فرم A اور فرم B کا. دس از فرم A کا اے پی ایس 1.23 1984 میں. 1985 میں کیا ہے 1.42, 1.65, 1987 میں 1.87. آپ دیکھ سکتے ہیں, یو کین سی کہ ای پی ایس کا ٹرینڈ کیسے جا رہا ہے. 1984 میں کتنے پرسنٹ انکریز ہوا ہے, 87 میں کیا ہے, 1988 میں 2.15 اینڈ 1989 میں 2.45. Yes, and similarly the firm B EPS, فرم B EPS, فرم B کا کیا ہے, یہ ای پی ایس ہے, کیا چیز ہے, ای پی, ارننگ پر شیئر, ارننگ پر شیئر فرم A and ارننگ پر شیئر 1984 میں 2.55, 2.98, 2.06, 2.24, 2.03 and 2.45. آپ دیکھ سکتے ہیں in the last year the two firms have identical earnings, identical, ایک جیسا ہی ہے, identical EPS in the last year. yeah, firm A جو ہے اس نے لو ای پی ایس تھا, یہاں پہ فرم A started low EPS, اس نے اسٹڈیلی پروگریس کیا ہے, آہستہ آہستہ پروگریس کیا ہے اور یہاں پہ آیا. فرم بی کا ای پی ایس آپ دیکھیں ہائی, ٹھیک,
اپ یہاں پہ اپ ہوا ہے, ڈراپ ہوا ہے, یہاں پہ ڈراپ ہو گیا, دین اپ, دین ڈراپ اگین اینڈ دین اپ. یہ ٹرینڈ کس کا تھا؟ دس از فرام اے کا ہے, ہائی, یس, ہائی, ہائی اینڈ ہائی. تو یہ دس از جسٹ ایگزامپل فار یو کہ اگر آپ دیکھیں گے فرم اے جو ہے, فرم اے ہے, فرم اے وہ اس کا ای پی ایس اسٹیڈی ہے, اس کا ای پی ایس میں گروتھ ہے اور پروگریس نظر آ رہی ہے, رائٹ, فرم اے کے. اور فرم بی کا جو ای پی ایس ہے, فرم بی ای پی ایس, اس میں فلکچویشنز ہیں, فلکچویشنز, ups and downs, ups and downs, ups and downs. اور فرم اے کا ای پی ایس لائک دس گریجولی ہے لیکن رائز کر رہا ہے. اب دس ٹرینڈ از ویری امپورٹنٹ فار انویسٹرز اینڈ فار نیو انویسٹرز. یہ ٹرینڈ امپورٹنٹ ہے. اب آپ نے شیئرز بائی کرنے ہوں, لیٹس سی آپ انویسٹرز ہیں, آپ کے پاس چوائس ہے کہ بائی اے اور بائی بی شیئرز. obviously جب آپ کو اینالسٹ یہ بتائیں گے کہ یہ دس از دا پروگرس آف فرم اے کہ اس کا ای پی ایس اسٹڈی اوپر جا رہا ہے, اور دس از دا پروگرس آف فرم بی جہاں پہ فلکچویشن ہے ای پی ایس میں, 1 year اپ, 1 ڈاؤن, پھر اپ, پھر ڈاؤن. تو آپ you will definitely think about this factor, you will take this factor very seriously کہ ای پی ایس کیوں اس اپ اینڈ ڈاؤن ہے. اوکے, سو یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے, امپورٹنٹ فیکٹر ہے, آپ اس کو ضرور کنسیڈر کریں. اوکے, سو یہ چارٹ بنانے کا صرف پرپز یہ تھا کہ جب 2 ای پی ایس ہوتے ہیں, سیم انڈسٹریز ہے, اے کا ای پی ایس اسموتھلی رائز ہو رہا ہے اور اے کا ای پی ایس ہے پھر ڈاؤن, پھر اپ, پھر ڈاؤن, یہ چیزیں. پرائس ارننگ ریشو, پی ای ریشو از آلسو ویری امپورٹنٹ. دا پرائس ارننگ ریشو کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ پرائس ارننگ ریشو از کیلکولیٹ بائی ای پی ایس, ارننگ پر شیئر, اینڈ ڈیوائڈ بائی مارکیٹ پرائس آف شیئر. ای پی ایس ڈیوائڈ بائی مارکیٹ پرائس آف شیئر. سم ٹائم آپ کو ای پی ایس دیا گیا ہوتا ہے, آلریڈی گیون ہوتا ہے, ادروائز آپ ای پی ایس کیلکولیٹ کریں گے. اور ای پی ایس کیسے کیلکولیٹ کریں گے آپ؟ یہ فارمولا ہے, یعنی ای پی ایس نیٹ انکم ڈیوائڈ بائی نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ. سو اگر آپ کو ای پی ایس مینشن ہے دین فائن, اگر نہیں مینشن یو کین ایزیلی فائنڈ آؤٹ نیٹ انکم ڈیوائڈ بائی نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ. سو پرائس ارننگ ریشو calculated by EPS divided by market price of share. It is the most important measure of value used by investors in the marketplace. Many investors consider no other factor prior to making purchases. No other factor. So یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پرائس ارننگ ریشو, انویسٹرز اس ریشو کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اس کی کیلکولیشن کو کافی ویٹیج ہے کہ پرائس ارننگ ریشو کیا ہمیں بتا رہا ہے. پی ای ریشو از یوز ایز اے گوئنگ کنسرن میتھڈ آف ویلیوئنگ شیئر. ویری امپورٹنٹ, گوئنگ کنسرن میتھڈ آف ویلیوئنگ شیئر. As long as the firm is viable business entity, its real or going concern value is reflected in the profit. If shares has a low P multiple, for example 4:1, it may be viewed as an undervalued share. So PE ratio جو ہے وہ going concern method کو support کرتی ہے. As long as firm is viable in business entity, going concern method ہم نے last time پڑھا کہ going concern کیا چیز ہے. Going concern method is
اس میں پی ریشو آپ کے بزنس کی ریئل جو گوئنگ کنسرن ہے بزنس کا فیوچر کے شیئرز کے بارے میں، بزنس کے شیئرز کو گوئنگ کنسرن کے پوائنٹ آف ویو سے پی ریشو دیکھتا ہے. As long as a firm is viable business entity, its real or going concern value is reflected in the profit. Obviously اگر viable business ہے اور real or going concern value ہے تو یہ چیز اس کی ریفلیکٹ ہوگی پروفٹ میں، رائٹ. اور اگر if share has a low PE ratio, for example آپ PE ratio کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور لو آتا ہے، لو ملٹیپل آتا ہے اس کا، فار ایگزامپل 4:1، اٹ may be viewed as an undervalued shares. ٹھیک. if the ratio is 20:1 for example, it may be considered overvalued. so if P ratio جو ہے وہ لو ہے، لو ملٹیپل ہے تو وہ انڈر ویلیوڈ ایسٹس ہیں، اور اگر لائک 20:1 ہے اوور ویلیوڈ، آپ کے کمپنی آپ کی اوور ویلیوڈ ہے. ٹھیک. پی ریشو ڈفرنٹ وے سے یوز ہو سکتی ہے. دا پی ریشو میں بھی یوز سیورل ویز. ون از ٹو ڈیٹرمن ایکسپیکٹڈ مارکیٹ ویلیو آف شیئر. ایکسپیکٹڈ مارکیٹ ویلیو آف شیئر، اگر آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یہ ڈیٹرمن کرنے کی کوشش کریں ایکسپیکٹڈ مارکیٹ ویلیو آف شیئر ہماری کیا ہے، تو پی ریشو آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے، ایک وے بتاتا ہے پی ریشو. ٹو ڈیٹرمن فیوچر مارکیٹ ویلیو آف شیئر، ٹو ڈیٹرمن فیوچر مارکیٹ ویلیو آف شیئر. ایک تو ایکسپیکٹڈ مارکیٹ ویلیو آف شیئر ہے، ایک فیوچر مارکیٹ ویلیو آف شیئر ہے. تو واٹس اے ڈفرنس؟ ایکسپیکٹڈ کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ جاننا چاہتے ہیں ٹو ڈیٹرمن دا فیوچر مارکیٹ آف شیئر، تو پی ریشوز کی آپ کو اسسٹ کرتی ہے. ٹو ڈیٹرمن کیپیٹلائزیشن ریٹ آف اے شیئر. کیپیٹلائزیشن ریٹ آف شیئر کیا ہوتا ہے؟ کیپیٹلائزیشن ریٹ آف شیئر، گڈ. ریٹ آف ریٹرن انویسٹرز ڈیمانڈ بفور دا پرچیزنگ اے شیئر. انویسٹر جو ہے شیئر بائی کرنے سے پہلے ریٹ آف ریٹرن ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا ریٹ آف ریٹرن دیں گے، یا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نو وی نیڈ 8%، وی نیڈ مور 10% اور 11%. ٹو ڈیٹرمن کیپیٹلائزیشن ریٹ آف شیئر، یہ بھی پی ریشو یہ بھی اسسٹ کر سکتا ہے کہ آپ ڈیٹرمن کریں کیا ریٹ آف ریٹرن، ریٹ جو انویسٹر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کتنا آپ دے سکتے ہیں. ریٹ آف ریٹرن انویسٹر ڈیمانڈ بفور دے پرچیز اے شیئر. سو آپ یو کین سی دا امپورٹنس آف پی ریشو، امپورٹنس آف ای پی ایس ریشوز، کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ سب دس از آل کمز انڈر اونرشپ ریشوز. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شیئر سے ریلیونٹ ہے، شیئر ہولڈر سے ریلیونٹ ہیں، نیو شیئر ہولڈر سے ریلیونٹس ہیں، انویسٹر سے ریلیونٹس ہیں. سو دیئرفور وی کال آل دیس ریشوز اونرشپ ریشوز. اونرشپ جو آنر بننا چاہ رہے ہیں کمپنی کے، اس میں کوئی کریڈیٹرز نہیں ہے، ڈیٹرز نہیں ہے، کوئی سیلز کا نہیں ہے، پروفٹ مارجنز نہیں ہے، اونرشپ ریشوز. تو اس کے سب کا کنسرن ویلیو آف مارکیٹ، ویلیو آف فنڈز ان اے مارکیٹ اور ویلیو آف شیئرز ان اے مارکیٹ، اس سب کا لنک اس سے اونرشپ ریشوز. کیپیٹل اسٹرکچر ریشوز. Two ratios are important in analyzing the relationship between the debt and equity component of the firm's capital structure. Two ratios are important جو debt equity component ہے of the firm's structure. میں نے بتایا capital structure ہے، two components ہیں debt equity، اس سے capital structure بنتا ہے. اب debt equity ratio کیا ہے؟ کیسے آپ کہیں جی میں جانا چاہتا ہوں آپ کی ڈیٹ ایکوٹی ریشو کیا ہے. اب یہ دس انفارمیشن از ناٹ اویلیبل ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. آپ کے سامنے اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پڑی ہے، کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس پڑی ہے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں پلیز ٹیل می دا کیپیٹل اسٹرکچر آف یور کمپنی، دا ریشیو آف کیپیٹل اسٹرکچر آف یور کمپنی. یو کین ناٹ ٹیل می دا کیپیٹل اسٹرکچر or of your company from the financial statements.
فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں تو سمپل دیا ہوا ہے یس کہ شیئرس کتنے، آرڈنری شیئرس کتنے ہیں، پریفرنس شیئرس کتنے ہیں، ڈیٹ کی انفارمیشن بھی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کتنا ڈیٹ ہے، کتنا ایکوٹی ہے کمپنی کے اندر. یہ ریشو بتائے گی کہ آپ کے بزنس میں کتنی ایکوٹی ہے اور کتنا ڈیٹ ہے. کون سی ریشو؟ ڈیٹ ایکوٹی ریشو. اور آپ اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ ٹوٹل ڈیٹ ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایکوٹی. کمپنی کا ٹوٹل ڈیٹ اینڈ ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایکوٹی کریں گے، آپ کو ریشو پتہ چل جائے گی کہ کمپنی 30% ڈیٹ ہے، 40% ڈیٹ ہے، 50% ڈیٹ ہے اور کتنے پرسینٹ ایکوٹی ہے. اور ڈیٹ ایسٹ ریشو دس از کیلکولیٹڈ بائی ٹوٹل ڈیٹ ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایسٹس. ایک طرف ٹوٹل ڈیٹ ڈیوائڈ بائی ایکوٹی ہے، ٹوٹل ایکوٹی، دوسری ٹوٹل ڈیٹ ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایسٹس. ڈیٹ ایسٹ ریشو بھی ہے اور ڈیٹ ایکوٹی ریشو بھی ہے، رائٹ. Capital structure ratio. These ratios shows how much of the firm's assets are financed by debt and equity. جیسے میں بتایا یہ ریشو یہ بتاتی ہے کہ how much of the firm's assets، فرمز کے جتنے ایسٹس ہیں وہ ایکوٹی سے فائنانس ہوئے ہیں یا ڈیٹ سے فائنانس ہیں. How much of the firm's assets are financed from debt or equity, and gave important information about prospects of future financing. And gave important information about prospects of future financing. کیونکہ آپ نے فیوچر فائنینسنگ کروانی ہے، کمپنی نے کوئی might be a company is planning to acquire another company, or company is planning to start a new projects, so you need financing. لیکن فائنینسنگ کرنے سے فائنینسنگ کا سوچنے سے پہلے آپ کو پریزنٹ سچویشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ کمپنی کا کرنٹلی اس وقت کیپٹل سٹرکچر کیا ہے. کمپنی کا پریزنٹ اس وقت کیپٹل سٹرکچر کیا ہے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا تو آپ فیوچر کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور وہ کیپٹل سٹرکچر ریشیو ہی آپ کو بتا سکتی ہے. لیٹس سی اگر آپ کی کمپنی کے آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک نیو پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ہیلپ چاہیے، ان سے آپ کو لون چاہیے، ڈیٹ چاہیے. اوبیسلی جب آپ ان کے پاس ڈیٹ کے لیے جائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، دے ول آسک یو فرسٹ کوسچن، وی نیڈ ٹو نو یور کیپٹل اسٹرکچر سچویشن آف یور فرم. تو آپ انہیں بتائیں گے دس از آور کیپٹل اسٹرکچر ریشو. یہ سچویشن ہے کہ ہمارا فار ایگزامپل ہمارا 10% ڈیٹ اور 90% ایکوٹی ہے، وچ ساؤنڈس ویری گریٹ. بینک آپ کو فائنانس کر دے گا، لیکن یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اباؤٹ پراسپیکٹس آف فیوچر فائنینسنگ. If a firm has excessive debt, it will experience difficulty in locating additional debt financing. As I said before, اگر آپ کی بہت زیادہ ڈیٹ فائنینسنگ ہوئی بھی ہے اور آپ کوئی نیو پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اچھی اپرچونٹی آئی ہے، کمپنی اسٹرگل کرے گی ڈیٹ فائنینس کو ریز کرنے میں. یا تو پھر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ایکوٹی فائنینس کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے اوپر ایکسیسو ڈیٹ ہے، so it will experience difficulty in locating additional debt financing. The firm will be able to borrow only at a high interest rate. In the case of if the firm has excessive debt, so firm will have to borrow only at high interest rates. آپ دیکھیں کئی کمپنیز ہیں سم ٹائم میں ان کے لونز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، ڈیٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اور دوسرے بینکس، دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ان کو فردر لون نہیں دیتے. اور اگر کوئی انسٹیٹیوشن لون دینے پہ ریڈی ہو جائے، وہ انٹرسٹ ریٹ ہائی چارج کرتا ہے. کہ وائی؟ مور رسک مور ریٹرن. آپ ایک کمپنی کو لون دینے جا رہے ہیں جو رسکی ہے، جس میں ڈیٹ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، آپ اس کو اسٹل لون دے رہے ہیں، اسٹل اس ہیلپ کر رہے ہیں، آپ ایک رسک لے رہے ہیں. جو آپ رسک لے رہے ہیں آپ ریٹرن بھی زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے. اوکے. On the other hand, if the ratio is low, which ratio? Capital structure ratio. On the other hand, if the ratio is low, virtually no debt, it may indicate a failure to use relatively low cost borrowed funds
to raise the return earned on the common stock. ایسا بھی ہے کہ اگر وہ بہت ہی لو ہو اور نو ڈیٹ تو یہ بھی ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی کمپنی لو انٹرسٹ ریٹ پہ لونز لینے میں ناکام رہی ہے. ایسا بہت کم ہی پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی دیکھتے ہیں, ضرور یہ چیز چیک کریں. آپ کے رائٹ لیفٹ کی کمپنیز ہیں, آپ کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ریڈ کیا کریں, انالیسس کیا کریں, اور اس میں دیکھیں کہ کمپنیز بہت کم کمپنی آپ فائنڈ کریں گے کہ جو ڈیٹ کے بغیر ہوں, جو لانگ ٹرم ڈیٹ کے بغیر ہوں, رائٹ. سو اگر کوئی کمپنی ڈیٹ کے بالکل بغیر ہے, 100% ایکوٹی پہ یا 95% ایکوٹی پہ جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ دس انڈیکیٹ اے فیلئر ٹو یوز ریلیٹیولی لوور کاسٹ آف بورنگ فنڈس, ٹھیک ہے, ٹو ریز the return earned on common stock. Analysts differ on whether short-term debt should be included in the capital structure ratio. Analysts جو ہے وہ different views رکھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم ڈیٹ جو ہے وہ کیپیٹل اسٹرکچر کی ریشوز میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. کیا کیپیٹل اسٹرکچر کی ریشو بھی میں نے آپ کو بتائی, کیا فارمولا کیا اس کا, ٹوٹل ڈیٹ ڈوائڈ بائی ٹوٹل ایکوٹی, تو ٹوٹل ڈیٹ ڈوائڈ بائی ٹوٹل ایسٹس. تو یہ اینالسٹ جو ہیں یہ ڈفر کرتے ہیں آن ویدر. ایک اینالسٹ ہیں, ون گروپ ہے, ون گروپ ریزنز دیٹ اکاؤنٹس پیبل اینڈ سملر شارٹ ٹرم لائبلٹیز آر ناٹ اور شوڈ ناٹ really a form of borrowing to finance the firm's resources. اس میں ٹو گروپس ہیں, ٹو ویوز ہیں. ایک ویو یہ ہے, ایک گروپ یہ کہتا ہے جو شارٹ ٹرم ڈیٹ ہے وہ کیپیٹل اسٹرکچر کی ریشو میں نہ لایا جائے, ٹوٹل ڈیٹ کی فگر میں اس کو انکلوڈ نہ کیا جائے. کیوں؟ ون گروپ ریزن دیٹ اکاؤنٹس پیبل اینڈ سملر شارٹ ٹرم لائبلٹیز. اکاؤنٹس پیبل جو شارٹ ٹرم لائبلٹی, یس, اینڈ سملر شارٹ ٹرم لائبلٹیز are not really a form of borrowing to finance the firm's resources. کہ یہ کوئی فرمز کے ریسورسز کو فائنانس کرنے کے لیے ہم نے لون نہیں لیا ہوا, اس لیے اس کو انکلوڈ کیا جائے. یہ ایک گروپ کی ویو پوائنٹ ہے. ایک گروپ کا سجیشنز ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شارٹ ٹرم لائبلٹیز لائک اکاؤنٹس پیبل یہ ٹوٹل ڈیٹ میں انکلوڈ نہ کی جائیں. واٹ اباؤٹ سیکنڈ گروپ؟ سیکنڈ گروپ current liabilities are included in the debt equity and debt asset ratio. Second group کیا کہتا ہے, current liabilities are included. Second group کہتا ہے نہیں, یہ جو آپ نے short term obligations کہہ رہے ہیں, یہ جو آپ کی current liabilities ہیں, یہ should be included in the debt equity and debt asset ratio. Why reasons is that careful management of the short term debt accounts allows the firm to make advantage of inexpensive funds that it would otherwise have to borrow at higher cost. Okay, capital structure ratio. اس میں جو ایک گروپ ہے وہ یہ پلی لے رہا ہے کہ جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں آپ کی شارٹ ٹرم لائبلٹیز لائک اکاؤنٹس پیبل, اس کو ٹوٹل ڈیٹ میں انکلوڈ نہ کیا جائے. سیکنڈ گروپ کہہ رہا ہے نہیں, کرنٹ لائبلٹیز اور انکلوڈیڈ اور شوڈ بی انکلوڈیڈ ان ڈیٹ ایکوٹی اینڈ ڈیٹ ایسٹ ریشو. وائی ریزننگ از دیٹ کیئرفل مینجمنٹ آف دی شارٹ ٹرم ڈیٹ اکاؤنٹس allow the firm to take advantage of inexperienced funds that it would otherwise have to borrow at high cost. Sometimes یہ ہوتا ہے کمپنیز شارٹ ٹرم لائبلٹیز کو پراپر پے آف نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے شارٹ ٹرم لائبلٹیز کو پے آف ٹائم پہ نہ کرنا یا ان کی اوبلیگیشنز کو ٹائم پہ میٹ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو لانگ ٹرم فائنینسنگ بڑی ہائی کاسٹ پہ ملتی ہے. ٹھیک, فار ایگزامپل آپ چھوٹی سی ایگزامپل ہیں مائکرو لیول پہ, آپ کوئی اپنا پرسنل لون جسٹ فار 50,000 روپیز کا لون ٹائم پہ پے نہیں کرتے, اور جب آپ بزنس کے لیے کوئی لون لے رہے ہیں وہ شارٹ ٹرم اور اوبلیگیشن آپ کی کریڈٹ ہسٹری کو خراب کر رہی ہے. آپ کو لانگ ٹرم لون اچھے انٹرسٹ مارجن پہ نہیں مل رہا, ہائی انٹرسٹ پہ مل رہا ہے. سملرلی یہاں پہ جس طرح ٹو گروپس ہیں, ون گروپ کہتا ہے نہیں آپ شارٹ ٹرم لائبلٹی انکلوڈ نہ کریں,
ٹوٹل ڈیٹس میں. فار ایگزامپل اکاؤنٹس پیبل, کیونکہ ہم اکاؤنٹس پیبل سے یا شارٹ ٹرم لون سے اپنے کیپیٹل ایسٹس کو فائنانس نہیں کر رہے. بٹ ادر گروپ سیز نو, شارٹ ٹرم ایبلیگیشنز شوڈ انکلوڈ ان ٹوٹل ڈیٹ. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو مینجمنٹ شارٹ ٹرم ایبلیگیشنز کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی یوز نہیں کریں گے. اوکے, دیر آر 3 میجر یوزز آف کیپیٹل اسٹرکچر ریشوز. کیپیٹل اسٹرکچر ریشوز کی یوزز کیا ہیں, کون یوز کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ 3 میجر یوزز آف کیپیٹل اسٹرکچر ریشو. ون از ٹو آئیڈینٹیفائی سورسز آف فنڈس. ٹو آئیڈینٹیفائی سورسز آف فنڈ. کیپیٹل اسٹرکچر ریشو سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو فنڈز آئیں یہ کن کن سورسز سے آپ کے کیپیٹل اسٹرکچر میں آئیں. آپ کی کمپنی کا یہ کیپیٹل اسٹرکچر ہے اور اس کیپیٹل اسٹرکچر میں ڈیٹ اور ایکوٹی بھی ہے. کیپیٹل اسٹرکچر ریشیو آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ فنڈز کہاں سے آئیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیلنس شیٹ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے فنڈز کتنے ہیں, ڈیٹ کتنا ہے, ایکوٹی کتنا ہے, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا, یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ سورس کیا ہے. سو ٹو آئیڈینٹیفائی سورس آف فنڈز, دا فرمز فائنانسز all its resources from debt or equity. The firm finances all its resources from debt or equity. The amount of resources from each source is shown by this ratio. This is very important. The amount of resources from each sources is shown by these ratios. تو important ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کسی بھی کمپنی ہیں, فار ایگزامپل اینگرو گروپ آف پاکستان, آپ اینگرو کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیپیٹل اسٹرکچر کے جو سورس ہے وہ کہاں سے ہے. دا اماؤنٹ آف ریسورسز فرام ایچ سورسز از شون بائی دیز ریشوز. تو آپ اسی کیپیٹل اسٹرکچر ریشوز نکالیں گے. جب کیپیٹل اسٹرکچر ریشوز آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ جائے گی کہ اینگرو گروپ آف پاکستان لمیٹڈ کے جو کیپیٹل اسٹرکچر ہے اس کا سورس آف فنڈس کون سے ہیں. ٹو میجر فائنینسنگ رسک, یہ دوسرا میجر ریزن ہے. ہم پڑھ رہے ہیں میجر یوزز آف کیپیٹل اسٹرکچر. فرسٹ واز ٹو آئیڈینٹیفائی سورسز آف فنڈس, سیکنڈ از ٹو میجر فائنینسنگ رسک. اب آپ نے یہ دیکھنا کہ ہم فائنینسنگ کر رہے, کیپیٹل اسٹرکچر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ڈیٹ ہے کمپنی میں, کتنا ایکوٹی ہے, اور کن سورسز سے ہے. تو آپ یہ بھی میجر کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں فائنینسنگ رسکی ہے اور نان رسکی ہے, مور رسکی ہے, لیس رسکی ہے, اور وداؤٹ اینی رسک ہے. کیسے؟ اگر آپ کی کمپنی بہت زیادہ ڈیٹ میں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, ہائیلی گیئرڈ ہو گئی ہے, مور ڈیٹ ہو گیا ہے, یہ ایک سائن ہے, ایک سگنل ہے کہ دیٹ یور کمپنی از رسکی. ٹو میجر فائنینسنگ رسک, one measure of the degree of risk resulting from debt financing is provided by these ratio. One measure of the degree of risk resulting from جو debt financing کی وجہ سے جو آپ کی کمپنی رسک میں گئی ہے وہ اس ریشیو سے پتہ چل جاتا ہے. ویسے آپ کے سامنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پڑھی ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کمپنی ہماری رسکی ہے, ہائیلی گیئرڈ ہے, لو گیئرڈ ہے, زیادہ ڈیٹ ہے یا کم ڈیٹ ہے؟ فگرز ہیں بٹ آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اور ریشیوز, اور اس میں سے کون سی ریشیوز؟ فائنینشیل ریشیوز میں سے کیپیٹل اسٹرکچر ریشیوز آپ کو بتاتی ہیں کہ جو کمپنی از رسکی اور لیس رسکی. If the firm has been increasing the percentage of debt, if the firm has been increasing the percentage of debt in its capital structure over a period of time, this may indicate an increase the risk for its shareholders. اگر ایک فرم کے ڈیٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, قرض پہ قرض کمپنی لیتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ چیز شو ہو رہی ہے, یہ انڈیکیشن ہے کہ کمپنی رسکی ہو رہی ہے اور شیئر ہولڈرز الرٹ ہو جائے, وارن کر رہی ہے شیئر ہولڈرز کو. آپ کسی کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں, جیسے میں نے آپ کو ای پی ایس کا گراف دکھایا نا, ایک کمپنی کا ای پی ایس اسٹیڈی تھا, ایک کا ای پی ایس سم ٹائم اپ ڈاؤن فلکچویشنز تھی. سملرلی اگر آپ ایک اپنی کمپنی کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں, لاسٹ فیو ایئرس کی کیپیٹل اسٹرکچر ریشیوز آپ کر رہے ہیں,
آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کمپنی کے ہر سال ڈیٹ میں قرض میں انکریز آ رہا ہے, کمپنی ڈیٹس پہ جا رہی ہے اور ہر سال اس میں انکریز ہو رہا ہے. سو دس از الارمنگ فیکٹر, دس از الارمنگ فیکٹر. ریگارڈلیس کہ اگر کمپنی گروتھ بھی کر رہی ہے, ہر انڈسٹری کا ایک آگے ہم جا کے فیوچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کمپنی کا ایک کیپیٹل سٹرکچر ہے, اس کی ایک لمیٹیشنز ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ سیمنٹ انڈسٹری جو ہے اس میں ڈیٹ ایکوٹی جو ہے وہ 60-40 کی ریزنیبل ہے, یعنی 60% ایکوٹی 40% ڈیٹ ان دا سیمنٹ انڈسٹری از ریزنیبل. تو اگر آپ کی سیمنٹ انڈسٹری میں آپ کی فارم ہے اور آپ کا ڈیٹ ایکوٹی ہے, ڈیٹ آپ کا ہے 30 اور ایکوٹی ہے 70, سو ہم آپ کو کہیں گے آپ ابھی بارڈر لائن سے یہاں پر ہیں, سیف ہیں, آپ ابھی تھوڑا اور ڈیٹ لے سکتے ہیں. کیوں؟ انڈسٹری ایوریج سیمنٹ انڈسٹری کی جا رہی ہے 60-40, 60 ایکوٹی 40 ڈیٹ, یہ جا رہی ہے. تو آپ کی کمپنی اگر 70 ایکوٹی اور 30 ڈیٹ ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپنی میں مور روم ہے, زیادہ ابھی گنجائش ہے اس چیز کی کہ آپ ڈیٹ فائنینسنگ اور کوئی پروجیکٹس لے سکتے ہیں. لیکن جو آپ اس پوزیشن پہ آ گئے کہ آپ کی پوزیشن 70-30 ہو گئی ہے, 70 از ایکوٹی اور 30 از ڈیٹ, سوری 60 از ایکوٹی اینڈ 40 از ڈیٹ جو انڈسٹری کی ہے, جس کا مطلب ہے اب اس سے زیادہ اگر آپ ڈیٹ فائنینسنگ کریں گے یو ول بی ان اے ڈینجر زون, یو ول بی ان اے ڈینجر زون. آپ لائن کراس کر کے سائڈ دوسری طرف جا رہے ہیں, کیونکہ انڈسٹری ایوریج چل رہا ہے سیمنٹ انڈسٹری میں کہ 60 ایکوٹی اینڈ 40 ڈیٹ. آپ اگر آپ 50-50 پہ چلیں گے دین یو آر ان ڈینجر زون, اور 50 کی 40 ایکوٹی اور 60 ڈیٹ ہو گئی ہے, آپ ہائیلی گیئرڈ ہو گئے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. کمپنی سم ٹائم بہت اچھا کوئی پروجیکٹ مل جاتا ہے, ویری اٹریکٹیو پروجیکٹ, ویری پروفیٹیبل پروجیکٹ, اس کے اوپر آپ نے فور کاسٹنگ کی ہے, اپنی سب اینالسٹ کو بٹھایا, انالیسز ہوئے اور پروجیکٹ بہت ہے, لیکن بٹ یو نیڈ فنڈس فار دیٹ. اگر آپ ایسا کریں اور ڈیٹ فائنینسنگ سے زیادہ سکا رہے ہیں تو آپ کا کیپیٹل اسٹرکچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کا کمپنی کا اسٹرکچر ہے 50 ایکوٹی 50 ڈیٹ, یہ چل رہا ہے, اب آپ نیو پروجیکٹ لے رہے ہیں, اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے آپ کا کیپیٹل اسٹرکچر آف دا کمپنی ڈسٹرب ہو گیا ہے. پہلے کیپیٹل اسٹرکچر تھا 50 ایکوٹی 50 ڈیٹ, نیو پروجیکٹ آیا ایکوٹی چلے گی 20 پہ اور ڈیٹ چلا گیا 80 پہ, تو کمپنی بہت رسکی ہو گئی ہے, ہائیلی گیئرڈ ہو گئی ہے. تو دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. جب شیئر ہولڈرز دیکھتے رہتے ہیں کہ کمپنی اگر ہائیلی گیئرڈ ہوگی شیئر سیل کر دیتے ہیں, اور نیو پوٹینشیل شیئر ہولڈرز تو آئیں گے ہی نہیں اگر ہائیلی گیئرڈ کمپنی ہے. سو دیز پوائنٹس آر امپورٹنٹ. یہی پوائنٹ ہے سیکنڈ کہ اف دا فرم ہیز بین انکریزنگ دا ڈیٹ آف percentage of the debt in its capital structure over a period of time, this may indicate an increase in risk for its shareholders. To forecast borrowing prospects, یہ کیا ہے؟ 3 major uses ہے capital ratio کے. To forecast borrowing prospects, if the firm is considering and need to raise additional money, the capital structure ratios offer an indication of whether debt funds will be available. مطلب اگر کمپنی سوچ رہی ہے کہ اسے ایڈیشنل فنڈز چاہیے کسی بھی نیو پروجیکٹس کے لیے, اور کمپنی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, کمپنی کو ایکوائر کرنے کے لیے, رائٹ. سو کیپیٹل اسٹرکچر جو ہے وہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹ فائنانس اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کی ڈیٹ آلریڈی زیادہ ہے تو answer is no. If the ratios are too high, the firm may not be able to borrow. As I said before, اگر آپ کی ڈیٹ ایکوٹی ریشیو کافی ہائی ہے تو فرم آپ کو آلریڈی سگنل آئے گا, no sorry we cannot have more debt because we had already this level. A general guideline, the debt should not exceed 50%. A general guideline, debt should not exceed 50% of the total source of funds. It should be less than 50% of a firm in a risky business that provide wide swings in operating income.
the debt should not exceed 50% of the total. جنرل رول ہے جسے میں نے بتایا کہ ایک کمپنی ہے 50% equity ہے 50 debt ہے. جنرل رول it should be less than 50% of a firm in a risky business. کوئی بزنس کا رسکی ہے تو ڈیٹ جو ہے 50% سے بھی لیس ہونا چاہیے. دیٹ پروڈیوس وائڈ سوئنگ ان آپریٹنگ انکم. اب آپ اس میں دیکھیں کہ ڈیٹ اکوٹی ڈپینڈ آن دی نیچر آف دی بزنس انڈسٹری. کیپیٹل اسٹرکچر جسے میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی سیمنٹ انڈسٹری کی, ایئر لائنس, فوڈ انڈسٹری, ٹیلی کام انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری, سروسز انڈسٹریز. سو ہر انڈسٹری کا کیپیٹل اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوگا, رائٹ. اب ایئر لائن انڈسٹری آپ دیکھ لیں, ایئر لائنس جہاں جہاز ہوتے ہیں, ایروپلینس, وہاں پہ ہو سکتا ہے ڈیٹ 70 to 80% ہو اور اکوٹی 20 to 30% ہو, ٹھیک. اور کئی اور انڈسٹریز ہیں, فار ایگزامپل سروس انڈسٹری ہے, وہاں پہ اکوٹی 80% اینڈ ڈیٹ 20%. سو آئیڈیلی ویسے بزنس میں آئیڈیلی 50 اکوٹی 50 ڈیٹ. بٹ اگر کوئی رسکی بزنس ہے, رسکی انڈسٹری ہے, اوبیسلی پھر اکوٹی زیادہ ہوگی اور ڈیٹ لیس ہوگا. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے رائٹ لیفٹ ضرور دیکھا کریں کہ بزنس فار ایگزامپل گھی انڈسٹری ہے, گھی میں آپ کبھی آپ کا اتفاق ہو, آپ کسی فیکٹری اونر سے یا فائنانس ڈائریکٹر سے یا ٹاپ مینجمنٹ کسی بندے سے ملیں تو آپ بریفلی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیپیٹل اسٹرکچر کیا ہے کمپنی کا اور انڈسٹری کا کیا چل رہا ہے. آپ کو بتا سکتے ہیں بھائی گھی انڈسٹری میں 70-30 70 اکوٹی 30 ڈیٹ, اور ہماری کمپنی کا اس وقت 80 اکوٹی اور 20 ڈیٹ. سو آپ کو پتہ چلے گا ان کی کمپنی سیف ہے. Thus a debt equity ratio 1:1 اور debt asset ratio 0.5:1 should be the maximum of the industrial firms. ٹھیک. تو یہ to forecast borrowing prospects, تو شیئر ہولڈرز ریشیوز ہمیں فیوچر فورکاسٹنگ بورنگ پروسپیکٹس بھی بتاتی ہیں. بک ویلیو پر شیئر. اب ایک یہ بھی ریشو ہے کہ بک ویلیو پر شیئر آپ کیسے بنائیں. دا بک ویلیو آف فرمز کامن شیئر از کیلکولیٹڈ بائی. کیسے آپ کہہ رہے ہیں بک ویلیو؟ ویری اسٹریٹ فارورڈ. شیئر ہولڈرز اکوٹی جو آپ کی اکوٹی ہے ڈیوائڈ بائی نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ. تو آپ کو بک ویلیو آف دا فرم پتہ چل جائے گی. شیئر ہولڈر اکوٹی ڈیوائڈ بائی نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ. بک ویلیو از a reflection of the accounting records of the firm rather than a strong measure of the real value of the firm's assets. یہ کوئی real value of the firm, book value is a reflection of the accounting record. جو accounting record ہے اس کی reflection بتا رہا ہے rather than strong measure of the real value of the firm's assets. Obviously book value کس کو ہم کہتے ہیں؟ آپ کی بلڈنگ ہے, آپ کی بلڈنگ ہے, آپ نے بلڈنگ بائی کی 10 ایئرس پہلے, آپ نے 10 ایئرس پہلے بلڈنگ بائی کی 1 لاکھ کی فار ایگزامپل. آپ بلڈنگ بک ویلیو پہ لے کے آتے ہیں, بیلنس شیٹ پہ 60 ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں. آج آپ کی اس بلڈنگ کی ویلیو جو ہے وہ بک میں آج اس کی ویلیو بک ویلیو اس کی شاید 50,000 ہے, لیکن مارکیٹ میں اس کی ویلیو 5 لاکھ ہے. آپ نے لی 1 لاکھ کی تھی, آج اس کی 5 لاکھ ویلیو, بک میں اس کی ویلیو صرف 50,000 ہے. سو بک ویلیو آپ کو ریئل ویلیو آف دا فرم نہیں بتاتا. 3 valid use of book value may be identified. لوگ بک ویلیو کیوں یوز کرتے ہیں؟ بک ویلیو انفارمیشن لوگ کیوں یوز کرتے ہیں؟ آخر although بک ویلیو آپ کی ریئل ورتھ آف دا فرم نہیں بتا رہا, مارکیٹ ویلیو آفلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, بک ویلیو اور ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی کمپنی کی بک ویلیو کتنی ہے؟ آپ بتاتے ہیں میری کمپنی کی بک ویلیو 10 لاکھ روپیز ہے, لیکن میں اپنی کمپنی کو سیل کروں گا 30 لاکھ روپیز میں. کیوں؟ میری مارکیٹ ویلیو 30 لاکھ ہے. بک ویلیو میں اکاؤنٹنگ ریکارڈز ریفلیکٹ ہوتا ہے, اصل میں مارکیٹ ویلیو ہے. لیکن لوگ بک ویلیو کیوں یوز کرتے ہیں؟ دا ویلڈ یوز آف بک ویلیو میں بی آئیڈینٹیفائی لیکویڈیشن ویلیو, مارکیٹ پرائس
price near book value, legal proceedings. ٹھیک ہے. liquidation value, جب کمپنیز liquidate ہو رہی ہوتی ہیں, وائنڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں, بند ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک, کمپنیز پرابلم میں ہوتی ہیں, اس وقت آپ کو بک ویلیو چاہیے ہوتی ہے. لیٹ سی فار اینی ریزن آپ اپنی کمپنی کا ایک یونٹ بند کر رہے ہیں, وائنڈ اپ کر رہے ہیں, آپ اس کو سیل کریں گے. فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو نو کہ ہم اس کی کیا پرائز کریں, ہم اس کی بک ویلیو کریں, کیونکہ آبویسلی جو کمپنی وائنڈ اپ ہو رہی ہے, جو کمپنی کلوز ڈاؤن ہو رہی ہے کسی بھی ریزن سے, کوئی بھی اس کو مارکیٹ ویلیو پہ نہیں لے گا. رننگ بزنس کو, جن کے فیوچر کیش فلوز ہوتے ہیں, ان کو لوگ مارکیٹ ویلیو پہ لیتے ہیں. وائنڈ اپ ہوا ہوا بزنس اس کو بک ویلیو پہ لیا جاتا ہے. تو بک ویلیو جس کو کہتے ہیں لیکویڈیشن ویلیو, لیکویڈیٹ ہوگی نا کمپنی, لیکویڈیٹ ہوگی کمپنی یا بینکرپٹس کی طرف کمپنی جا رہی ہے, تو آپ کی بک ویلیو کتنی ہے, تو اس وقت بک ویلیو کا یوز آتا ہے. سیکنڈ, مارکیٹ پرائس نیئر بک ویلیو. تو سم ٹائم آپ کی مارکیٹ پرائس ہوتی ہے وہ بک ویلیو کے قریب بھی ہوتی ہے. آپ کوئی کمپنی بائی کرنا جا رہے ہیں, کسی کمپنی کو ایکوائر کرنا جا رہے ہیں, آپ پہلے اس کی بک ویلیو چیک کریں گے. لیٹس اس کی بک ویلیو ہے 50 لاکھ روپیز, تو آپ سوچیں گے اس کے نیئر کہیں جا کے مارکیٹ ویلیو ہوگی, اب 50 سے ابو بھی ہوگی, لیکن 75 لاکھ روپیز, 75 لاکھ, 80 لاکھ, 60 لاکھ نیئر ٹو بک ویلیو. بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں بہت زیادہ اولڈ ایسٹس کمپنی نے بائی کی ہوں, فکس ایسٹس, اور کمپنی کی انٹینجیبل ایسٹس کی ویلیو زیادہ ہو, تو گیپ ہو سکتا ہے بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیو میں. ادروائز مارکیٹ ویلیو اور بک ویلیو میں گیپ مسٹ ہے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن اٹ ڈپینڈس آن دی نیچر آف دی بزنس, اٹ ڈپینڈس آن دی ایسٹس آف دی بزنس کہ ان میں گیپ کتنا ہے. سم ٹائم بک ویلیو کم ہوتی ہے, بک ویلیو مارکیٹ ویلیو میں گیپ کم ہوتا ہے, اور سم ٹائم بک ویلیو مارکیٹ ویلیو میں گیپ زیادہ ہوتا ہے. لیگل پروسیڈنگس, لیگل پروسیڈنگز امپورٹنٹ. اگر کوئی لیگل پروسیڈنگ آپ کی کمپنی کے اوپر کیس چل پڑا ہے اور کمپنی پرابلم میں ہے, یا لیگل اتھارٹیز کو, لیگل ریگولیٹری باڈیز کو, فار ایگزامپل کورٹس کو, دے وانٹ ٹو نو دا بک ویلیو آف یور فرم, سو آپ کو اس وقت بک ویلیو یوز میں آ سکتی ہے کہ لیگل پروسیڈنگ میں, رائٹ. ویسے بک ویلیو مین انہی پرپز کے لیے یوز ہوتی ہے کہ لیکویڈیشن اور مارکیٹ پرائس نیئر ٹو دا بک ویلیو. سو دس از آل ان ٹوڈیز لیکچر. آپ سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ ریشوز جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں, فائنینشیل ریشوز, آئی تھنک ون مور ریشو رہ گئی ہے, میں اس کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کور کرا دوں گا. اینڈ دین جو ریشوز آپ نے پڑھی ہیں, لیکوڈیٹی ریشوز, پروفیٹیبلٹی ریشوز, کیپیٹل اسٹرکچر ریشوز, اس میں ارننگ پر شیئر ریشوز ہیں, یہ سب ریشوز امپورٹنٹ ہیں. ان کے فارمولیز بھی امپورٹنٹ ہیں, ان کے اوپر انٹرپریٹیشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریشو کیا بتاتی ہے, ریشو کیا انڈیکیٹ کرتی ہے. یہ چیز دیکھیں, ایک چیز آپ کو ریشوز آنی چاہیے, ٹھیک ہے, فائنینشیل ریشوز کوئی پوچھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریشوز کون سی ہیں. سیکنڈ, یہ ریشوز کس کے لیے امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, کیا شیئر ہولڈرس کے لیے ہے, امپلائیز کے لیے ہیں, مینجمنٹ کے لیے ہیں, کریڈیٹرس کے لیے ہیں, بینک کے لیے ہیں, گورنمنٹ کے لیے, کس کے لیے ریشوز امپورٹنٹ ہے. تھرڈ, یہ ریشوز کا فارمولا پتہ آپ کو یاد, سمپل فارمولیز ہیں. ریشو کی جو ریزلٹس ہیں, جو ریشو کے ریزلٹس ہیں, وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں, وہ کیا انٹرپریٹ کرتے ہیں. انٹرپریٹیشن پروفیشنل وے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکیں, ٹھیک, تب آپ صحیح فائنینشیل انالیسس کر سکیں گے. فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں ان چیزوں کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو ریشو یہ بتا رہی ہے. اور انڈسٹری نالج مسٹ ہے. جب بھی آپ کسی کمپنی کی انالیسس کریں, اس کا انڈسٹری نالج ہونا ضروری ہے. کمپنی کا نالج ضروری ہے, بٹ ساتھ انڈسٹری نالج بھی مسٹ ہے. So this is all for my today's 18th lecture. Inshallah, I will meet you in our next lecture, and I hope again you will come with full revision. Yes, so ready for the revision. آپ جب آئیں گے, I expect all of you
کہ آپ سیلف اسٹڈی کریں گے, آپ گروپ ڈسکشن کریں گے اور فائنینشیل ریشیوز آپ کے مائنڈ میں بالکل کلیئر ہوں. اوکے, سو تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.